ابو طلحہ ایک بیٹا نمونیا ہو گیا اس کو. اب ان کی بیوی کا نام ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا. جنتی عورت ہے جن کے بارے میں نبی نے دنیا میں ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہے تو حضرت ام سلیم کو دیکھ لے, جنتی ہے. حضرت ابو طلحہ جا رہے سفر پہ, کہا میری شریک حیات اس کا خیال رکھنا, اس کی دیکھ بھال کرنا. کہا بے فکر ہو کے جائیے. وہ تجارت کی غرض سے گھر سے باہر گئے. ادھر وہ گئے تجارت کے لیے, تھوڑا سا وقت گزرا, بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں بچہ انتقال کر گیا. حضرت ام سلیم ان کی بیوی نے کیا کیا, تمام اپنے محلے والے خاندان والوں کو ایک اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن جب شام کو میرے شوہر آئیں گے تو تم میں سے کوئی میرے بچے کے مرنے کی خبر مت دینا, ان کو مت بتانا کہ بچہ انتقال کر گیا. جو مناسب وقت ہوگا, اچھا ٹائم ہوگا, میں خود بتا دوں گی. تمام لوگوں نے کہا بیوی جیسی آپ کی مرضی, آپ جیسا چاہے کرے. تمام لوگ اپنے گھروں کو گئے. آپ دیکھیے سورج ڈوب جاتا ہے, شام ہو جاتی ہے. حضرت ابو طلحہ شام کو اپنے گھر آئے, دروازے پہ دستک دی. آج کل کی بیوی ہوتی روتی, لیکن حضرت ام سلیم نہ روتی ہے بلکہ دروازہ کھولتی ہے, مسکرا کے سلام پیش کر دیتی ہے. آپ سبحان اللہ کہہ دو. مجھے احساس ہے تمہاری بھوک کا, لگ رہی ہوگی, ہو سکتا ہے. محنت تو ویسے میں بھی بہت کر رہا ہوں, لیکن بھوک تمہیں لگ رہی ہے تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ محنت میں کرو, بھوک تمہیں لگے. جیسے دو دوست تھے جنگل سے گزر رہے تو لکڑی کا گٹھر تھا, تو وہ بولے, دوست بولا تو سر پہ رکھ لے, تو اس کو اٹھانے کا کام لے لے, میں تھکنے کی ذمہ داری میری ہو جائے گی, میں تھکن لے لوں گا. تو بولے تو بڑا عجیب آیا ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا, دروازے پہ دستک دی. بیوی نے دروازہ کھولا, مسکرا کے سلام پیش کیا. آپ دیکھیے گا اس کنڈیشن میں جبکہ بچے کی لاش کمرے میں ہے, گھر میں موجود ہے, بیٹا انتقال کر گیا, اور بیوی کا سلوک دیکھیے, حسن اخلاق دیکھیے, صبر دیکھیے, سلام پیش کر رہی ہے. یہاں تو 1 تولہ سونا لے کر آؤ گے تب بھی سلام نہیں کرتی ہے, 1000 کا جوڑا لے کر آؤ گے تب بھی سلام نہیں کرتی ہے, بلکہ الٹا آپ کے اوپر بات کو تھوپ دیں گی. لینا نہیں آیا ہے, اچھا نہیں لائے ہو, کچھ خریدنا نہیں آتا ہے, طرح طرح کی باتیں. اس لیے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ تعداد جہنم میں عورتوں کی ہوگی. پوچھا آقا کس وجہ سے, کہا کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی, لانے والی چیز میں کمیاں نکالنے والی. تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ شوہر کو لائے, اس میں تنقید کرے, برائیاں کرے, وہ عورت جہنم میں جائے گی. بلکہ اس عورت کو جنتی کہا جو اپنے شوہر کی رضا پہ راضی رہتی ہے. آپ دیکھیں سلام کیا. اب آتے ہی شوہر نے پوچھا بچے کی طبیعت, کہا سانس رک گئی ہے. وہ سمجھے کہ جو سانس اٹک کے آ رہی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. حضرات پانی لا کر دیا. حضرت ام سلیم نے کہا شوہر چہرے پہ گرد ہے, چہرہ دھو لیجیے گا. حضرت ابو طلحہ نے چہرہ صاف کر لیا. اب ادھر دسترخوان بیوی نے لگا دیا. کہا شوہر بھوک لگ رہی ہوگی, آپ آئے ہو تھکے ہوئے, آپ کھانا تناول فرما لیجیے گا. حضرت ابو طلحہ بیٹھ گئے, دسترخوان پہ کھانا بھی کھا لیا. گھر کے اندر بچے کی لاش ہے, لیکن آپ بیوی کا سلوک دیکھیں. حضرت ابو طلحہ جب شکم سیر ہو گئے, بیوی نے بستر لگا دیا. کہا میرے شوہر بستر لگا ہے, آرام کر لیجیے گا. حضرت ابو طلحہ آرام کرنے بستر پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ حضرت ام سلیم اپنے کمرے میں آئی اور سنگار کیا. کیا کیا؟ سنگھار. سمجھتے ہیں آپ لوگ سب سنگھار جسے کہتے ہیں. ڈینٹنگ پینٹنگ چل رہی ہے آج. کریم پاؤڈر, حیدر لولی, فیدر لولی, کٹرا پاؤڈر, بھینس پاؤڈر, کیا کیا پاؤڈر چل رہے ہیں. اب تو یہ لگانا عورت کو چاہیے, لیکن کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے. سج دھج کے مارکیٹ میں جانا منع, سج دھج کے شادی میں اپنی جسم کی نمائش کرنا یہ حرام. لعنت بھیجتے ہیں حدیث پاک میں ایسی عورت پر کہ جس کی پاجیب کی آواز غیر مردوں تک جائے. لیکن اب شوہر کے لیے تو سجنا بڑی دور کی بات ہو گئی. ایسی فنکشنوں کے لیے عورتیں سجتی ہیں. سجنا چاہیے تو عورت کو اپنے شوہر کے لیے, یہ اس کے لیے جائز ہے, بہتر ہے, لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا. لیکن حضرت ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم نے روایت میں آیا اتنا سنگار کیا کہ آج سے پہلے اتنا کبھی سنگار نہیں کیا. سج کے گئی شوہر کے پاس. حضرت ابو طلحہ کو پیار آیا, اپنی تمام خواہشات کو انہوں نے پورا کر لیا. اب وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے. حضرت ام سلیم بیٹھ جاتی ہے, عرض کرتی ہے میرے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہو. کہا پوچھو.
क्या पूछना है? कहा कि मसला ये है कि अमानत के तौर पर कोई चीज हमें मिले और उसका मालिक अपनी चीज को वापस ले ले, तो क्या हमें कोई चुओ चरा करनी चाहिए? क्या शिकवा करना चाहिए? क्या वावेला करना चाहिए? हजरत अबू तलहा अर्ज का फरमाने लगे, मेरी बीवी, मेरे नबी का हुक्म ये है कि कभी किसी की अमानत में आप खयानत मत करो, बल्कि उसके मालिक को वापस कर दो। हजरत उम्मे सुलैम ने पलट के कहा, ऐ मेरे शौहर, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, वो अल्लाह की अमानत था, अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया। हजरत अबू तलहा कहते मतलब कहा कि बच्चे का इंतकाल हो चुका है। अब वो तड़प कर बैठ जाते हैं और कहने लगे, मेरी बीवी, बच्चे का इंतकाल हो चुका, तुमने मुझे खाना खिला दिया, तुमने मुझे आराम करवा दिया, तुमने मुझे मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया, हालांकि बच्चा इंतकाल कर चुका था। हजरत अबू तलहा रोने लगे, उम्मे सुलैम रोने लगी। अब दोनों बगलगीर होके रोते हैं, लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ, आज़ान फज्र हो जाती है, हजरत अबू तलहा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाते हैं। नबी पाक की नजर हजरत अबू तलहा के चेहरे पे पड़ी। आका ने इरशाद फरमाया, अबू तलहा करीब आओ। हजरत अबू तलहा करीब आते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू तलहा, रात को तुम्हारी बीवी ने सब्र किया है, रात को तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी खिदमत की है, अल्लाह तुम्हारी बीवी के इस अमल से इतना खुश हो गया है, इतना खुश हो गया है कि रात ही अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में मरने वाले बच्चे से अच्छा बच्चा अता फरमा दिया है। रात ही वो तुम्हारी बीवी के शिकम में आ गया है। हदीस पाक में है कि वो बच्चा जब पैदा हुआ ना, तो इस्लाम का ऐसा अजीम सिपा सालार बना कि उसने कई मुल्कों को फतह किया और इस्लाम के झंडे को लहरा दिया। ये क्यों? ये सब्र की बुनियाद पर हुआ और शोहर की खिदमत की बुनियाद पर हुआ। लेकिन आज तो औरतें चाहती है कि उल्टे हमारे पैर दबा दे आदमी आके, काम भी वो करे, पूरा दिन थके भी और